أشهد أن لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، ملک کی پیمائش کا انتظام کیا، مردم شماری کرائی، جیل خانہ قائم کیا، فوج کے لیے دفتری نظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے ریاح کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جگہ جگہ نہریں کھدوائی، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا. اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا. مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کی بلی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا. جب مسلمانوں کے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ لکھا: اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتا ہے تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے. چنانچہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا. دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا. اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے. اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری خدمات اور کارنامے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے. اور اس پرچے میں آپ نے دریائے نیل پر جو لکھا تھا اس میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی. جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی بھیجتی تھی اٹھا لاتی اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا. ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر دیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا: اگر تم نے اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا. سبحان اللہ. کتاب مسلم شریف حدیث پاک 5945 روایت ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو. کتاب مسلم شریف حدیث پاک 3200
57 روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے سبحانک اللہم وبحمدہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔ ترجمہ: اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے یا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کتاب ابو داؤد حدیث پاک 1534 روایت ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے چودھویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کندھے سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگوٹھیوں میں عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہر ایک دو ایسی حوریں ملے گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گدا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوگی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور وہ صبح شام اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث پاک 3245 روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی نظر لگی وہ وضو کرے، پھر اس پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ کیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیوں کو حقیر نہ سمجھے، اگر یہ بکری کے خر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب ترمذی شریف حدیث پاک 2130 روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا رب الرحمن۔